وہ صحرا اور سسرال، واہ بھائی واہ، کیا کہنا ہے. وہی نہ تر بطرف الواہ نہ دخواقی مشغولہ، ساس کے ساتھ بیٹھ کر جو گپ شپ لگاتا ہے نا، اس سے پھر بیوی خوش ہوتی ہے، اور جو بیوی خوش ہوتا ہے پھر تو ساتوں طباق روشن ہے. عقل مند آدمی اپنے گھر کو شاد و آباد رکھتا ہے. جب گھر شاد و آباد ہوگا تو باہر کام کر سکے. اگر آپ گھر کے غموں سے فارغ نہیں، آپ کوئی کام نہیں کر سکے. تو سسرال ایک پرایا خاندان، انہوں نے آپ کو لڑکی دی، آپ ان کے داماد بن گئے. داماد کو وہ بیٹے کی طرح محبت دیتے ہیں. آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کی آئی ہوئی بیٹی ان کو اپنی بیٹیوں سے بہتر سمجھے. یہ نہیں کہ وہ فقیرنی کی طرح زندگی گزارے. اور یہ سسیاں جو ہوتی ہیں نا، سسیاں یہ بڑی کسیاں ہوتی ہیں. ایک بیٹے سے بہت پیار شروع ہے، بیٹے پیارے آؤ چاہ گڈڑی، یہ تیرا کام ہے. یہ لڑکی آ چکی ہے نا، آپ نے شادی نکاح کرایا، تجھے کیوں رحم آ رہا ہے اس پہ؟ گھر ویران کرنے کے لیے. یاد رکھنا، میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں کہ اپنی بیویوں کو اپنی ماں اور خاندان کے شر سے بچاؤ. یاد رکھو. اور دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس اس کو کہتے ہیں کہ اس کی گھر والی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے خوش ہو رہا ہے. آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، تیری ماں کے ساتھ نہیں ہوا ہے، نہ تیرے باپ کے ساتھ ہوا ہے، نہ تیری بہن خالہ. یہ پورا خاندان ان پہ چڑھائی کیوں کر رہا ہے؟ آپ نااہل اور بے غیرت ہیں. آپ کا خبردار، میں موجود ہوں، میں تمہارا بیٹا ہوں، مجھ پہ احکام جاری کرو. یہ پرائی بیٹی ہے، صرف میرے لیے آئی. فقہا کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے. انہوں نے لکھا ہے کہ سسر اور ساس بہو کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ پانی دے دو. نہیں کہہ سکتے، حق نہیں ہے. تبرع ہے، احسان ہے، میل جول ہے. یہ ان کے ماں باپ کا خیال رکھے، وہ ان کے ماں باپ کا، سارا گھر جنت کا نمونہ ہو، وہ ایک علیحدہ نظام ہے. لیکن حق خاون کا بیوی پر، بیوی کا خاون پر. عورت کا سارے خاندان سے نکاح نہیں ہوا ہے، ایک فرد سے ہوا ہے. اس فرد کو چاہیے کہ وہ 1000 بار اپنے ماں باپ کا احترام کرے، لیکن بیوی کے خلاف ایک بات بھی نہ سنے. وہ روایت جس میں ہے کہ ماں باپ کے لیے بیوی کو چھوڑو، محدثین نے متفق متروک کیا ہے. دیکھیے حکیم الامت کا فتاوی، وہ حضرت صاحب کی جو آخری تصنیف ہے سب سے بہترین، اس میں حضرت کا ایک مقالہ ہے تعدیل حقوق الوالدین. اللہ اکبر. نوادر میں حضرت کی مقالہ ہے تعدیل حقوق الوالدین. اس میں حضرت نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ ماں باپ کے غلط احکام کے لیے بیوی کو مسترد کرتے، ان کو ایذائے پہنچاتے، ان کے گھرانے کو دکھ پہنچاتے، سب حرام ناجائز. بوادر اور نوادر حضرت کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے. وہ اردو زبان میں بدائے و سنائے. مولانا اشرف علی صاحب نے کہا میری تمام علم اور تصنیفات، تحقیقات اور تحریرات جو اس سے متصادم ہے وہ سب مرجوع ہے، متروک ہے. اصل ناسخ اور نافع اور جامع کتاب میری یہ ہے، بوادر اور نوادر. اسی طرح شیخ محمد عابد سندھی نے اللطائف السنیہ فی المواہب اللدنیہ میں، جس روایت میں ہے کہ اگر ماں کہے اور باپ کہے، کیوں کہے کہ بیوی چھوڑ دو خیر تو ہے، رات کو نکاح ہوا صبح وہ کہے چھوڑ دو، آپ چھوڑ دیں. پیغمبر نے ایسا کبھی بھی نہیں کہا. یہ باپ تو یا ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت عمر ہو، ان کے علاوہ کسی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ بیٹے کا گھر ویران کرے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ علم الحدیث علم شریف ایک بڑا علم ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے. یہ کوئی ٹیسٹ پیپر اور جنتری کا ترجمہ نہیں ہے کہ آپ دیکھ کے
آگے بڑھاتے ہیں اس کو. تعجب ہے کہ حضرت شیخ نے تبلیغ نصاب میں بغیر وضاحت فقہی کی روایت نقل کی ہے. شاید تبلیغ نصاب میں اس سے بڑی غلطی نہیں ہو. حالانکہ شیخ نے علامے میں اس کے جوابات دیے باقاعدہ اور کوکب میں. اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا پانی سے بشر اور کر دیا اس کے لیے نسب اور سسراہل. سبحان اللہ. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ